اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمي القرشي المكي الأبتحي التهامي الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الإمامنا العسكري عليه الصلاة والسلام اوصیکم بتقوی اللہ والورع فی دینکم والاجتہاد للہ وصدق الحدیث واداء الامانہ الی من ائتمنکم من بر او فاجر۔ اس پہلے خطبے میں اپنے نفس کو اور آپ سبھی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، اس لیے کہ تقوی الہی وہ نظام ہے، وہ سسٹم ہے جو اسلام نے اپنا تمام تر جو بھی عمل ہے اسی بنیاد پر رکھا ہے۔ آپ کوئی بھی عمل انجام دیں، کوئی بھی عبادت انجام دیں، جس میں تقوی الہی نہ ہو تو وہ عبادت نہیں ہے، وہ عمل نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ عمل چاہے نماز ہو، حالت ورزش تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ورزش کر رہے ہیں، یا رسول کے قول کے مطابق، اہل بیت کے قول کے مطابق اس پرندے کی طرح ہے جو زمین پر چونچ مار رہا ہے، لیکن اس کو عبادت نہیں کہا گیا ہے چونکہ اس میں تقوی نہیں ہے۔ تو نماز جو اتنی بڑی عبادت ہے، اگر اس میں تقوی نہیں ہے تو وہ نماز نہیں ہے۔ اہل بیت کے لیے اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں، اگر اس میں تقوی نہیں ہے تو ہمارا پیسہ جا رہا ہے، اور ہم کو ایک تو ہمارے جیب سے پیسہ جا رہا ہے، ہماری محنت جا رہی ہے، کوئی عمل کر رہے ہیں ان کے لیے تو ہمارا عمل میں ہماری کوشش جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ثواب کی جگہ پر ہم کو عذاب بھی ملے گا۔ تو عزیزان گرامی، تقوی الہی بہت ضروری ہے۔ اسی لیے ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ والورع فی دینکم، یعنی میں تم کو یہ اپنے شیعوں سے کہتے ہیں۔ اس حدیث میں جو امام ارشاد فرماتے ہیں، یہ امام نے خاص اپنے شیعوں سے کہا ہے کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں، تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم تقوی الہی اور دین میں ورع کو اختیار کرو۔ تقوی الہی کے بارے میں آپ سبھی سنتے رہتے ہیں، مختلف گفتگو، مختلف تقریریں، جلسات، تقریباً کوئی ایسا خطبہ نہیں ہے جس میں تقوی الہی کے بارے میں نہ بتایا جاتا ہوں۔ لیکن ورع کیا ہے، آج کچھ اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ علماء اخلاق کہتے ہیں ورع اور تقوی دونوں ایک ہی ہیں، ایک لحاظ سے دونوں ایک ہی ہیں۔ ورع کو بھی تقوی کہا گیا ہے، یعنی پرہیزگاری، اور تقوی کا مطلب پرہیزگاری ہوتا ہے، لیکن تقوی اور ورع میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟
ورع میں اور تقوی میں۔ اس سلسلے سے مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الورع الوقوف عند الشبہ، الورع الوقوف عند الشبہ۔ ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ یہ چیز حلال ہے کھانے کے لحاظ سے، یہ چیز جائز ہے پہننے کے لحاظ سے، عمل کرنے کے لحاظ سے، تو اس کو انجام دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ بالکل انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ آپ کو پتہ ہے یہ چیز حرام ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ اس سے پرہیز کرنا ہے، اس کو استعمال میں نہیں لانا ہے، اس کو استفادہ نہیں کرنا ہے۔ لیکن شریعت نے اس سے کہیں بڑھ کر کے ایک حکم دیا ہے، اس کو کہتے ہیں ورع۔ یعنی اگر آپ کو احتمال ہے کسی چیز میں کہ ہو سکتا ہے یہ چیز حرام ہو سکتا ہے یہ چیز جائز نہ ہو، تو یہ ایک درجہ بڑھ کر کے ہے۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ حرام سے پرہیز کریں، واجبات کو انجام دیں، لیکن ورع ایک مرحلہ گویا بڑھ کر کے تقوی سے ہے۔ یعنی آپ اس چیز سے بھی پرہیز کریں، اس چیز سے بھی اپنے کو روکیں جس میں آپ احتمال دے رہے ہیں، جیسا کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ شبہ ہو رہا ہے آپ کو کہ یہ چیز جائز ہے کہ جائز نہیں ہے، یہ چیز حرام ہے کہ حلال ہے، تو وہاں پہ اگر آپ رک رہے ہیں، اپنے نفس کو روک رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ورع۔ یعنی گویا ایک لحاظ سے ورع تقوی سے ایک لیول اوپر ہے۔ اسی لیے امام عسکری علیہ السلام نے تقوی کے ساتھ ساتھ ورع کا لفظ استعمال کیا، یعنی ایک لیول تقوی سے بڑھ کر کے۔ شیعوں سے کہا یعنی ہو سکتا ہے کوئی تقوی تک زندگی گزارنے میں اس لیول تک نہ پہنچ پائے کہ وہ ورع کر سکے، تو اس کے لیے تقوی ہے، یعنی سب کے لیے۔ لیکن اگر کوئی اس سے اوپر مرحلے پہ جانا چاہتا ہے، چونکہ انسان کو اللہ نے جب خلق کیا ہے تو انسان کمالات کو طے کرتا ہے۔ جناب سلمان پہلے دن سے من اہل البیت نہیں تھے، جناب ابو ذر پہلے دن سے نہیں تھے اس درجے پر جن کو کہا گیا ہے کہ جناب ابو ذر 9ویں درجے پر ہیں، جناب سلمان 10ویں درجے پر ہیں۔ انہوں نے اپنے کو اس درجے پر پہنچایا ہے۔ اب حور علیہ السلام بنے ہیں تو پہلے علیہ السلام نہیں تھے، انہوں نے اپنے کو علیہ السلام بنایا ہے۔ یعنی انسان اس مدارج کو طے کرتا ہے، ترقیوں کو طے کرتا ہے، کمالات کو طے کرتا ہے، تو اس لیے امام نے کہا تقوی کے بعد ورع کا لفظ استعمال کیا۔ اگر علماء اخلاق کے پاس جائیں گے تو علماء اخلاق نے اس کی مختلف شقیں بتائی ہیں۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ ورع کی 4 لیول ہے، 4 مرتبہ ہے، 4 لیول الگ الگ افراد کے حساب سے۔ ایک مرتبہ توبہ کرنے والوں کے لیے ورع ہے، جو انسان توبہ کرتا ہے اس کے لیے ورع کیا ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جو توبہ کرنے والے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ان کی ورع یہی ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے جو انہوں نے خطائیں انجام دی ہے اس سے وہ توبہ کریں۔ یہ جو وہ گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اور پھر گناہ کی طرف نہیں جا رہے ہیں، ان کے لیے یہ ورع ہے، ان کا لیول اتنا ہی ہے۔ قرآن مجید میں توبہ کرنے والوں کی بہت فضیلت اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اللہ نے پہلے توبہ کرنے والوں کا نام لیا، یہ نہیں کہا اللہ پاک لوگوں کو دوست رکھتا ہے اور توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ نے کہا ان اللہ یحب التوابین، جو بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں اللہ ان کو دوست رکھتا ہے۔ پھر کہا یحب المتطہرین۔ تو عزیزان گرامی، لیکن توبہ کس کے لیے ہے؟ قرآن میں حصر کے ساتھ، حصر کہتے ہیں یعنی صرف، جیسے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آیے تطہیر میں خدائے متعال نے صرف اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہا ہے کہ ہر طرح کی رجس جو ہے ان سے دور ہے، اور انہی کو صرف پاک و پاکیزہ قرار دیا ہے جس طرح پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ تو یہ انما یرید اللہ، یہاں پہ لفظ انما اللہ نے استعمال کیا، یعنی حصر، فقط ان کے لیے۔
اسی طرح لفظ توبہ کے لیے بھی اللہ نے بتایا ہے کہ توبہ کس کا قبول ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما التوبۃ للذین یعملون السیئات، ایک صلوات پڑھے بآواز بلند۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 17 میں خدا متعال ارشاد فرماتا ہے کہ توبہ کس کے لیے ہے؟ صرف توبہ اس کے لیے ہے جو جہالت میں کسی برے کام کو انجام دیتے ہیں۔ للذین یعملون السوء بجہالۃ، یعنی کسی عمل کو، برے عمل کو انجام دیا ہے چونکہ نہیں جانتے تھے، یا اگر جانتے بھی تھے تو غلط فہمی کے شکار تھے۔ بہت سے ایسا ہوتا ہے، انسان جو ہے کبھی کبھی کسی مسئلے کو جانتا نہیں ہے، ایک مرتبہ ہوتا ہے جانتا ہے لیکن اس کو غلط فہمی ہوتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ مثلاً ہم کو فلاں عمل میں جو ہے اس طرح سے انجام دینا ہے، جبکہ وہ غلط ہے، لیکن اس کو اس بات پر یقین ہو گیا تھا کہ یہی ہے۔ اب کسی دن جب اس نے کتاب میں اٹھا کر کے دیکھا میں تو غلط ہی جا رہا تھا، میں تو غلط سمجھ رہا تھا، اس میں تو کچھ اور ہی لکھا ہوا ہے، تو اس میں بھی وہ جہالت میں تھا، وہ چونکہ سمجھ رہا تھا کہ جو چیز میں سمجھ رہا ہوں وہ صحیح ہے، جبکہ وہ صحیح نہیں تھا۔ تو اللہ کہتا ہے توبہ اس کے لیے ہے جو برے عمل کو جہالت میں انجام دیں۔ ثم یتوبون من قریب، پھر اللہ کہتا ہے کہ پھر وہ توبہ جو کرتے ہیں وہی قریب ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ ان کے توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کا ایک نام تواب بھی ہے۔ تواب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ جب اللہ کے لفظ تواب استعمال ہوتا ہے یعنی اللہ توبہ کو قبول کرتا ہے، اور جب ہمارے لیے استعمال ہوتا ہے توبہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں۔ چونکہ قرآن مجید میں لفظ توبہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور بندوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، تو دونوں ایک ہی معنی میں نہیں ہیں۔ بندوں کے لیے گناہوں سے ہے اور اللہ کے لیے توبہ قبول کرنے پہ ہے۔ تو 4 مراحل کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ علماء ایک توبہ کرنے والوں کے لیے ورع ہے، 4 مرحلہ۔ دوسرا جو ورع کا مرحلہ ہے وہ صالحین کے لیے ہے۔ اس مرحلے میں کیا ہوتا ہے؟ صالحین وہ خود نیک افراد ہیں، ان گنہگار تو نہیں، گناہ نہیں کیا ہے، تو ان کے لیے کون سا ورع ہے؟ کہتے ہیں وہ شبہات سے پرہیز کرتے ہیں، وہی جو مولا کائنات نے فرمایا۔ اگر کوئی کھانا ہے، اب ہندوستان کا ماحول ہے، آپ کہیں پہ گئے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعاً جو ہے بالکل ایک حد ہوتا ہے، حد ایمان، حد گناہ، آپ چاہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ آپ کا رتبہ بلند ہو جائے تو آپ کو شبہات سے پرہیز کرنے پڑے گی۔ بہت سے علماء تھے شبہات سے پرہیز کرتے تھے، یعنی وہ چیز حلال نظر آ رہی ہے، ایسا کوئی علامت نہیں ہے جس پہ وہ کہہ سکیں یہ چیز حرام ہے کھانے میں، لیکن وہ پرہیز کرتے تھے۔ مثلا اگر شریعت نے جائز قرار دیا ہے کسی باغ کے ڈالی، مان لیجیے کسی باغ سے کوئی ڈالی نکلی ہوئی ہے روڈ پہ، مین روڈ پہ نکلی ہوئی ہے اور اس میں پھل لگے ہوئے ہیں، تو چونکہ مین روڈ پہ ڈالی آئی ہوئی ہے، یہ عمومی راستے پر ہے جہاں سے عام پبلک چلتی ہے، تو انسان کھا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی پرہیز کرے، ایک ہوتا ہے جائز، ایک ہوتا ہے انسان پرہیز کرے، تو شریعت نے جس چیز کو جائز قرار دیا ہے اس سے ایک لیول اوپر بھی ہوتا ہے، اسی کو کہتے ہیں ورع۔ تو اگر کوئی صالح ہے، نیک عمل انجام دیتا ہے، تو اس کے لیے ورع یہ ہے کہ وہ شبہات سے پرہیز کرے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ صدیقین کے لیے اور جو عرفان کے مراحل کو طے کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ورع ہے۔ ان کے لیے ورع کیا ہے؟ ان کے لیے ورع یہ ہے کہ ایک لحظے کے لیے بھی ان کے دل سے خوف خدا خارج نہ ہو، ایک لحظے کے لیے بھی زندگی میں وہ ایسا کام نہ کریں جس سے خدا راضی نہ ہو، تو وہ اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ہم سے ایسا کوئی کام نہ ہو جائے جس سے خدا راضی نہ ہو، ہمیشہ خوف خدا میں رہتے ہیں، ہمیشہ ان کے دل میں خشیت پروردگار ہے، جبکہ ان کو یقین رہتا ہے کہ یہ چیز حرام نہیں ہے، یقین ہے بالکل، لیکن تب بھی وہ ہر چیز سے جو ہے پرہیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ذرہ برابر بھی ان کے عمل میں جو ہے کوئی بھی ملاوٹ نہ پایا جاتا ہو۔ تو یہ تمام مراحل ورع کے ہیں، لیکن یہ کیا سب کے لیے ہیں؟
جیسا کہ میں نے بتایا توبہ کرنے والوں کے لیے، صدیقین کے لیے، صالحین کے لیے، جو عرفان کے راستے کو طے کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے۔ تو یہ درجات کہاں سے آئے ہیں؟ یہ درجات آئے ہیں انسان کے تقویٰ اور پرہیزگاری پہ، جب انسان نیک اعمال انجام دیتا ہے، گناہوں سے پرہیز کرتا ہے اور چاہتا ہے قرب خدا حاصل کرے اور جناب سلمان جیسا بن جائے، جناب ابوذر جیسا اس رتبے پر پہنچ جائے، تو اس کو ان مراحل کو طے کرنا ہے۔ تو امام عالی مقام فرماتے ہیں کہ اوصیکم بتقوی اللہ والورع فی دین اللہ۔ اس کے بعد امام آگے فرماتے ہیں والاجتہاد للہ وصدق الحدیث واداء الامانہ۔ تم دیکھو اللہ کی راہ میں کوشش کرو، جس کو کہتے ہیں ہم جہاد فی سبیل اللہ۔ اب جہاد فی سبیل اللہ کے بہت سارے شقیں ہیں۔ کبھی آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، اپنا وقت نکال رہے ہیں، یعنی آپ اب وقت کے لحاظ سے جہاد کر رہے ہیں۔ کبھی آپ جو ہے اپنے مال دولت سے جو ہے راہ خدا میں کسی کو مدد کر رہے ہیں، تو آپ جہاد کر رہے ہیں۔ کس لحاظ سے؟ مال کے لحاظ سے۔ تو یہ تمام شقیں جو ہے جہاد فی سبیل اللہ میں شامل ہوتی ہیں۔ وصدق الحدیث واداء الامانہ الی من ائتمنکم من بر او فاجر۔ امام یہاں بہت اہم بات بتاتے ہیں۔ امام کہتے ہیں دیکھو ہمیشہ سچ بولو، تمہارا گفتار میں جو ہے سچائی ہونی چاہیے۔ تم اگر کسی سے بھی امانت لو، چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ ظالم اور فاجر ہو، اگر تم نے اس سے امانت لیا ہے کوئی چیز کو، تو اس کے امانت کو صحیح و سالم واپس کرو۔ ایسا نہ ہو جائے کہ آپ نے امانت میں کوئی چیز لی ہے لیکن اس میں کوئی نقص آپ نے دے دیا، کوئی نقص ایجاد کر دیا۔ اور اگر آپ دیکھیں گے امام سجاد علیہ السلام نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ اگر میرے باپ کا جو قاتل ہے، مشہور حدیث آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اگر میرے باپ کا اگر جو قاتل ہے وہ اپنی تلوار میرے پاس امانت کے طور پہ رکھ دے، تو میں اس کی امانت کو بالکل محفوظ طریقے سے رکھوں گا اور واپس کر دوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دشمن اہل بیت، جس نے امام سجاد بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں، یعنی انسان کو کس مرحلے تک پہنچنا ہے کہ امانت کس قدر اہم ہے، کہ جس نے امام حسین کو قتل کیا اگر وہ تلوار کو اپنی لا کر کے رکھ دے، ایک تو امانت میں کیا رکھے؟ اسی تلوار کو جس سے قتل کیا ہے، یہ نہیں کوئی دوسری چیز، کوئی کتاب، کوئی قرآن، کوئی تحفہ، نہیں، تلوار ہی جس سے امام حسین کو قتل کیا میرے پاس آ کر کے امانت کے طور پہ رکھے، تو میں اس کی امانت کو واپس کروں گا جیسے اس نے دیا ہے۔ اس کا مطلب امانت کی بہت زیادہ اہمیت ہے شریعت میں، اور امانت میں آپ بہت سی شقیں نکال سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے آپ نے کوئی چیز ایسی دی جو دکھنے والی ہے، مثلا یہ موبائل آپ نے امانت میں دے دیا کسی کو۔ کبھی ہوتا ہے آپ نے کسی بات کو امانت پہ رکھا، جس کو کہتے ہیں راز۔ آپ نے کوئی اپنی بات سامنے والے کو کہا اور اس کے امانت کے طور پہ رکھا ہے کہ بھئی یہ آپ کے پاس رہے، آپ کسی کو مت بتائیے گا۔ اس نے آپ کو اپنا سمجھا، امانت کے طور پہ اس بات کو، اس راز کو رکھا، اور آپ نے اس بات کو جو ہے امانت داری نہیں کی اور آپ نے اس بات کو پھیلا دیا، یا بہرحال جس راستے پہ نہیں کرنا تھا، خرچ کرنا تھا، آپ نے اس راستے پر جو ہے اس بات کو استعمال کیا۔ تو مختلف شقیں ہو سکتی ہیں امانت کی۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں وطول السجود وحسن الجوار فبہذا جاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے سجدے کو طول دیں، یہ اپنے شیعوں سے بتا رہے ہیں کہ اپنے سجدوں کو طول دیں، اور حسن الجوار اپنے پڑوسیوں سے، اپنے ہمسایوں سے جو ہے حسن سلوک کریں، اچھے سے پیش آئیں۔ فبہذا جاء محمد، رسول خدا اسی کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں، ان چیزوں کے لیے رسول خدا آئے ہیں۔ یعنی امام بتانا چاہتے ہیں کہ دین میں صرف عبادت نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، بلکہ معاشرے میں لوگوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے ملنا ہے، کیسے معاملات رکھنا ہے، اس کے بارے میں امام فرماتے ہیں۔ اور یہ بہت اہم باتیں ہیں جو امام فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اسی سلسلے سے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیست العبادۃ کثرت الصیام والصلاۃ، عبادت زیادہ روزہ رکھنا یا نماز پڑھنا صرف نہیں ہے، وَإِنَّمَا الْعِبَادَةُ كَثْرَةُ التَّفَكُّرِ فِي أَمْرِ اللَّهِ۔ ایک اور شیخ بتاتے ہیں کہ عبادت یہ ہے
کہ آپ اللہ کے امر میں فکر کریں، سوچیں۔ فکر کرنے سے، سوچنے سے ہی انسان ہدایت کے راستے پہ آتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ فکر کرنے میں کتنی دیر لگ جائے، کیونکہ جب انسان سوچتا ہے تبھی کسی قدم کو اٹھاتا ہے۔ اگر وہ غلط عقیدے پر ہے، جب سوچے گا اس کے بارے میں تبھی تو اس عقیدے سے نکلے گا باہر۔ اگر انسان کسی غلط کام میں جا رہا ہے، جب اس کے بارے میں سوچے گا کہ یہ غلط ہے کہ نہیں ہے، تب اس کے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ بھائی ہو سکتا ہے ہم غلط راستے پہ جا رہے ہوں۔ اسی لیے بہت ساری جہالت جو ہمارے معاشرے میں یا گزشتہ اقوام میں رہی ہیں، وہ اسی لیے رہی ہیں کہ وہ سوچے نہیں ہیں، سوچتے نہیں تھے، اور ہم سوچتے نہیں ہیں۔ اور اگر کوئی سوچتا بھی ہے اور اس سوچ کو ظاہر بھی کرتا ہے، چونکہ سوچ کے نتیجے میں سوال اٹھتا ہے۔ جب آپ سوچیں گے کسی چیز کے بارے میں تو سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوگا۔ جب آپ سوال کے جواب کے در پہ ہوں گے تو جا کر کے آپ حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو جب لوگ سوچتے ہیں، سوال اٹھتا ہے، تو ہمارے معاشرے میں لوگ دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ گھروں میں دیکھیے، بچہ بڑا ہوتا ہے، دین کے بارے میں مختلف سوال اس کے ذہن میں آتے ہیں، پھر بھی ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ مختلف ادیان کے لوگ رہتے ہیں، مختلف فکروں کے لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ ظاہر سی بات ہے سوال اٹھے گا۔ اب اگر ہم نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا، یا اس کو اس سوال کے جواب کے لیے کسی ایسے ایکسپرٹ کے پاس نہیں بھیجا اور اس کو ہم نے دبانے کی کوشش کی، تو جب تک ہمارے سامنے ہو سکتا ہے ہم دبا سکیں، اور جب ہمارے سامنے نہیں رہے گا تو کیسے ہم اس کو دبا سکتے ہیں؟ کسی نہ کسی دن جو گمراہی کے راستے پر چلا جائے گا، مگر کہ اللہ اس کو ہدایت دے اور وہ اس راستے پر باقی رہے جو حق پر ہے۔ تو اعزان گرامی، ہم کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں امام کے ان اقوال کو، امام کی ان سیرت کو اپنائیں، اور تقویٰ اور ورع اور یہ تمام صفات جو صفات حسنہ ہے، لوگوں کے ساتھ امانت کے ساتھ پیش آنا، اس چیز کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ تو بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو سیرت امام حسن عسکری علیہ السلام پر عمل پیرو ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ امام حسن عسکری اور تمام ائمہ اطہار علیہ السلام کے واسطے سے ہمارے گناہان صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، اللهم صل وسلم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، وعلى فاطمة سيدة نساء العالمين، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، وعلى محمد بن علي الباقر، وعلى جعفر بن محمد الصادق، وعلى موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، وعلى علي بن موسى الرضا المرتضى، وعلى محمد بن علي الجواد، وعلى علي بن محمد الهادي،
وعلى الحسن بن علي وعلى الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام وعلى الحجة القائم المنتظر اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من انصاره۔ اس دوسرے خطبے میں بھی آپ سبھی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتے ہوئے اس ہفتے کی جو مناسبات ہے، آج کی سب سے پہلی جو مناسبت ہے، ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ سلسلہ امامت میں 11ویں کڑی، جن کی شہادت محض 28 سال کی عمر میں ہوئی ہے، یعنی جوانی کے عالم میں امام کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ سن 232 ہجری میں آپ کی ولادت اور 260 ہجری میں آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ امام نے اس مختصر سی زندگی میں اور پھر امامت کا جو دور تھا 6 سال کچھ مہینہ، امام نے اپنی تمام کوششوں کے ساتھ منصب امامت کو بخوبی انجام دیا، جبکہ امام کو نظر بند کیا گیا تھا۔ امام حسن عسکری اسی لیے کہا جاتا ہے چونکہ ان کو ایک فوج کی چھاؤنی میں رکھا گیا تھا، اور بھی کچھ وجوہات ہیں عسکری کے نام پہ۔ تو ان خفقان کے ماحول میں، اس تشدد کے ماحول میں، جب حکومت کی طرف سے امام پر پابندیاں تھیں، تو امام نے جو فرائض امامت ہیں اس کو اس ماحول کے لحاظ سے بخوبی انجام دیا۔ سب سے بڑا فریضہ جو امام کا تھا وہ یہ تھا کہ جو حجت آخر ہیں، جس کے لیے کائنات انتظار کر رہی ہے، جس کے لیے رسول نے روز اول سے بتایا تھا کہ وہ غیبت میں جائیں گے، اور وہ امتحان جو ہم سب کے لیے آج کے زمانے میں ہو رہا ہے، جو ہمارے امام پردے غیب میں ہیں، اس امام کو لوگوں کو پہچانوانا۔ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ جب امام عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو ہمارے آخری امام کی عمر 5 سال کی تھی، اور وہ بھی اس کیفیت کے ساتھ امام زمانہ کی پیدائش ہوئی کہ کسی کو معلوم نہیں تھا، نہ تو آثار حمل ظاہر تھے اور نہ لوگوں کو معلوم تھا۔ مختلف واقعات ملتے ہیں کہ خود امام کے جو چاہنے والے، امام کے جو شیعہ تھے، ان کے درمیان گفتگو ہوتی تھی کہ امام کی اولاد نہیں ہے، کیا ہوگا سلسلہ امامت کا۔ یہاں تک کہ اس سے پہلے بھی ائمہ کے زمانے میں یہ واقعات ہوئے ہیں کہ شیعوں کے درمیان، چاہنے والوں کے درمیان یہ سوالات پیدا ہوئے۔ اسی لیے احمد بن اسحاق کل کی گفتگو میں بتایا تھا کس طرح سے امام نے اپنے جو خاص چاہنے والے تھے ان کو دکھایا ہے امام زمانہ کو، چونکہ امام زمانہ کی جان کا خطرہ تھا، ہر ایک کو نہیں دکھا سکتے تھے، لیکن جن کو دکھایا وہ قابل اعتماد تھے۔ جب احمد بن اسحاق کو امام نے دکھایا تو امام نے یہی جملہ کہا تھا کہ احمد، اے اسحاق کے بیٹے، چونکہ اللہ کے نزدیک اور اہل بیت کے نزدیک تمہاری ایک منزلت ہے، تمہارا ایک مقام ہے، ایک عظمت ہے، اس لیے میں نے اپنے بیٹے کو تم کو دکھایا، ورنہ تمہیں بھی نہ دکھاتا۔ یعنی ہر کوئی جو ہے اس لائق نہیں تھا کہ امام زمانہ کو دیکھے، جبکہ ابھی امام زمانہ پردے غیب میں نہیں گئے تھے۔ اب سوچیے جب امام زمانہ پردے غیب میں نہیں گئے تھے، ہر کوئی لائق نہیں تھا دیکھنے کا، تو اب تو امام زمانہ پردے غیب میں ہیں۔ اب تو یہ حجت آخر کو اللہ نے پردے غیب میں رکھا ہے، تو اب کیسا ہو سکتا ہے ہر کوئی جو ہے امام زمانہ کو دیکھ سکے؟ شرائط تو اور مشکل ہو گئے نا۔ لیکن امام نے اس کام کو بخوبی انجام دیا۔ امام نے دیگر فرائض کے بارے میں جو معاشرے میں لوگوں کے ساتھ رہنے کے سلسلے سے میں نے کچھ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی۔ حدیث میں امام نے کس طرح سے بتایا تھا کہ امانت کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ امام نے لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ امام اسی حدیث میں فرماتے ہیں، صلوا فی عشائرہم واشہدوا جنائزہم وعودوا مرضاہم وادوا حقوقہم فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى الأمانة وحسن خلقه
مع الناس قیل هذا شیعتی فیسرنی ذلک۔ امام کہتے ہیں کہ تم یہ جو شیعہ نہیں ہیں، غیر شیعہ ہیں، ان کے نمازوں میں جاؤ، اگر کوئی ان میں سے کوئی فوت ہو جائے، کوئی مر جائے تو اس کے تشییع جنازے میں جاؤ۔ ساتھ ہی ساتھ امام فرماتے ہیں کہ کوئی بیمار ہو جائے ان میں سے جو مخالفین ہیں، اس کی عیادت کو جاؤ، ان کے حقوق جو تم پر اگر آئے ہیں تو ان کے حقوق کو ادا کرو۔ پھر فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے دین میں ورع رکھے گا، اس کی زبان میں سچائی ہوگی، امانت کو ادا کرے گا، اس کا اخلاق لوگوں کے ساتھ اچھا ہوگا، اور اس کے نتیجے میں کہا جائے گا کہ یہ شیعہ ہے، تو یہ چیز سننے کے بعد مجھے خوشی محسوس ہوگی۔ یعنی اگر دوسرے لوگ جو مخالفین ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھ کر کے ہم سے کہیں کہ یہ شیعہ ہے، یعنی ہماری پہچان کس بنیاد پہ ہو رہی ہے؟ امام کہنا چاہتے تمہاری پہچان اس بنیاد پہ ہونی چاہیے، تم جب دوسروں سے، مخالفین سے جب ملو تو کس طرح سے ملو۔ ان تمام عمل کی وجہ سے اگر تو کہا جائے کہ شیعہ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، وہ تو بہت امانت دار ہوتے ہیں، شیعہ کیسے ہوتے ہیں، وہ لوگ تو بیماروں کو پوچھتے ہیں، چاہے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، وہ لوگ تو اگر کوئی حق ہے ان کے دشمن کا بھی ان کے اوپر تو وہ ادا کرتے ہیں، شیعہ ایسے ہوتے ہیں۔ تو پھر مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اس نام سے جانا جا رہا ہے شیعوں کو۔ تو اب ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم امام کی اس حدیث پر کس قدر عمل کر رہے ہیں اور اپنے معاشرے کو کس طرح سے اس امام کے قول پر لے کر کے آ رہے ہیں۔ ہمارا معاشرہ اس طرح سے ہونا چاہیے جس طرح سے امام فرماتے ہیں۔ تو امام کو زہر دیا گیا، امام شہادت پا گئے۔ اس زمانے میں بھی جس طرح سے آج کے زمانے میں مختلف فرقے کے ماننے والے اور مختلف مسلک کے افراد ہیں، خود شیعوں میں مختلف فکروں کے ہیں، جو امام نے کہا نا تفکر کرو، تفکر بہت بافضیلت اور سب سے بڑی عبادت تفکر ہے، سوچنا ہے۔ اسی لیے چونکہ اس زمانے میں بھی ایسے افراد تھے جو ان کی فکریں جو ہیں، جبکہ امام کے چاہنے والے تھے لیکن ان کی فکریں الگ تھیں، یہاں تک کہ امام کے اصحاب میں سے کچھ اصحاب نے اس کے اوپر کتاب بھی لکھی، رد علی الغالیہ، یہ جو غالی لوگ ہیں ان کے اوپر، ان کے رد میں، ان کے جواب میں کتاب لکھی گئی، امام ہی کے زمانے کے اصحاب میں سے۔ تو اس طرح سے امام نے شیعوں کو سربلندی بھی عطا کی، ان کی امامت کے فرائض بھی انجام دیے، اور آنے والے حجت کو لوگوں کو پہچنوایا۔ دوسری مناسبت جو پچھلے ہفتے گزری ہے، جمعے کے دن افغانستان میں جو جہاں وہاں کے جمعہ مسجد میں قندوز میں وہاں پہ وہ خودکش حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں 10 لوگ، 100 کے قریب لوگ شہید ہو گئے۔ تو اس پر جو ہے واقعاً یہ بہت افسوسناک بات ہے، اور اس کو ہم مذمت کرتے ہیں، ایسے اقدام کو جو لوگ انجام دیتے ہیں۔ یقیناً جو انجام دے رہے ہیں وہ غلطی پر ہیں، وہ باوجود ہی کہ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ چونکہ قرآن نے کہا ہے اگر کوئی شخص کسی انسان کو قتل کرے گا بے گناہ کو، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسے شخص جو پوری انسانیت کو قتل کرے ایک انسان کے لیے، اور اتنے افراد کو وہ شہادت کے درجے پر فائز کر دے، ان کو شہید کر دے، بے گناہ لوگوں کو جو عبادت خدا کے لیے آئے تھے، کوئی ایسا کام بھی نہیں کر رہے تھے جو شریعت کے خلاف ہو۔ تو اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور وہاں کی جو موجودہ حکومت ہے اس سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ شدید طریقے سے ایسے کاموں پر، ایسے خودکش حملوں پر جو ہے روک لگائے، اور وہاں کے جو شیعہ ہیں ان کی حفاظت کے لیے ایک تدبیر اپنائے، بہترین طریقے سے وہاں کے شیعوں کی حفاظت ہو، تمام شیعہ بالخصوص اور بالعموم تمام مسلمانوں کی، تمام افراد جو وہاں پہ رہتے ہیں، ان کی جان، مال، عزت کی جو ہے نگہداشت کریں۔ اسی سلسلے سے مختلف علماء نے بیانات دیے ہیں، افسوس ظاہر کیا ہے۔ خود آیت اللہ سستانی صاحب نے بھی وہاں کے عوام کو متحد رہنے کی اپیل کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عالم اسلام کو بھی کہا ہے۔ ایک افسوس ظاہر کیا ہے کہ عالم اسلام نے وہاں کے
جو مظلومین ہیں، جو وہاں کے عوام رہنے والے ہیں، افغانی لوگ، ان کو چھوڑ رکھا ہے۔ تو انہوں نے اپیل کی ہے کہ وہاں کے جو افغانی ہیں، وہاں کے رہنے والے جو باشندے ہیں، ان کا ساتھ دیں جیسے ہو سکے، یہ اپیل انہوں نے فرمائی ہے۔ اور ایسے اقداموں کو سرکوب کرنے کے لیے جو بھی راستہ نکل سکتا ہے اس راستے کو نکالا جائے۔ آیت اللہ خامنئی نے بھی مذمت کرتے ہوئے شہداء کے گھر والوں کے ساتھ پیغام بھیجا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ سید مقامت سید حسن نصر اللہ نے بھی جو ہے اس قدم کی مذمت کرتے ہوئے اس اقدام کی، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس چیز کو امریکہ کے اوپر ڈالا ہے کہ یہ امریکہ کی وجہ سے، اور دیکھا جائے تو وہاں پہ امریکہ جب گیا ہے تو اس نے ایک نئی چال اپنائی ہے۔ جو تکفیری لوگ ہیں ان کو وہاں پہ فرصت دے کر کے، ان کے لیے وہاں پہ بیس تیار کر کے اب وہاں کے ماحول کو اور خراب کر رہا ہے۔ عراق میں کیا ہوا تھا؟ عراق میں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ جب تکفیری لوگ آئے تھے تو یہ بات سب کے سامنے ہے کہ داعش اور تکفیری لوگ، ان لوگوں کو کون مدد کر رہا تھا؟ کون فضا سے ان کے لیے اسلحہ بھیج رہا تھا، ان کے لیے ساز و سامان بھیج رہا تھا؟ تو عزیزان گرامی، یہ ہم مذمت کرتے ہیں ان اقدام کی، اور اپنے ان علماء اور آیات اعظام کے بیانات پر ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اور مناسبت جو آنے والے وقت میں 12 ربیع الاول سے لے کر کے 17 ربیع الاول، بعض اقوال کے مطابق اہل سنت کے نزدیک 12 ربیع الاول ولادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہمارے روایتوں کے مطابق 12 ربیع الاول کو بہت ہی قلیل روایتیں ہیں، جو اکثر روایتیں، معتبر روایتیں جو دلالت کرتی وہ 17 ربیع الاول کی ہیں۔ تو ہمارے روایت کے مطابق 17 ربیع الاول کو ولادت رسول خدا اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یہ جو تقریباً ایک ہفتے کا عرصہ ہوتا ہے، اس ہفتے کو امام خمینی نے ہفتے وحدت کا نام رکھا تھا، اور تمام علماء، چاہے وہ اہل سنت کے ہوں چاہے کسی مذہب کے ہوں، کوشش ان کی یہ رہتی ہے کہ اس ہفتے کو ہفتے وحدت کے نام سے منائیں، اور اس میں جتنا ہو سکے اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ تعامل کو اور جو ان کے ساتھ برتاؤ ہو اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ چونکہ یہ وحدت جو ہے نہ صرف ایک معاشرے میں رہنے کے لیے ضروری ہے بلکہ شریعت کا حکم بھی ہے۔ خود قرآن مجید نے مختلف آیتوں میں کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور وَلَا تَفَرَّقُوا، تم اختلاف مت کرو، تم ایک دوسرے سے علیحدہ نہ ہو جاؤ۔ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، یہ امت واحدہ ہے، یہ ایک امت ہے۔ یہ وہ آیتیں ہیں جو قرآن مجید کی آیتیں ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کوئی روایت، قرآن مجید کی آیتیں اس پر دلالت کرتی ہیں۔ تو ہفتے وحدت آنے والی ہے، ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ جو ہمارے مذہب کے نہیں ہیں، مسلمانوں میں کس طرح سے ان کو برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ کیسے زندگی گزارنا ہے، معاملات میں، عبادات میں، تمام دیگر چیزوں میں۔ دیکھیے ابھی امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے بیانات میں فرمائی ہے، امام نے کہا کہ جب وہ بیمار پڑ جاؤ تو ان کی عیادت کے لیے جاؤ، جب بیمار پڑ جائیں ان کی عیادت کے لیے جاؤ، ان کے نماز میں شریک ہو جاؤ، جنازے میں شریک ہو جاؤ، امانت اگر دیں تو امانت کو واپس کرو جبکہ تمہارے مخالف ہیں۔ اسی کو تو کہتے ہیں وحدت، یعنی آپ جو چیزیں آپ کے درمیان مشترک ہیں آپ ان مشترکات کو حاصل کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہفتے وحدت یا وحدت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ اپنے عقیدے کو چھوڑ دیں یا وہ اپنے عقیدے کو چھوڑ دیں، نہیں، عقائد میں بہت سے ایسے چیزیں ہیں جو مشترک ہیں ہم دونوں کے درمیان، ہم ان عقائد کو اپنائیں اور اس کے بنیاد پر زندگی گزاریں۔ اور یہ معاملات میں بھی اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو معاملات میں ہم یقیناً اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ ہم کو کوئی چیز خریدنا ہوتا ہے تو یہ تھوڑی نہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس دکان پہ جو بیچ رہا ہے اس کا کیا عقیدہ ہے، ہمیں جو ضرورت ہوتی ہے وہ لے لیتے ہیں اس سے۔ ہمارے پڑوس میں رہتا ہے اسے گھر بھی جاتے ہیں،
یعنی اگر دیکھا جائے عام زندگی میں ہم اس کام کو انجام دیتے ہیں، مشکل کہاں پیش آتی ہے؟ مشکل پیش آتی ہے نماز میں۔ عبادات، وہ عبادات جو مثلا نماز ہے، روزہ ہے، یا عقیدے کے حوالے سے ہیں، اس میں جو ہے ہم جو چیزیں مشترک ہیں ان میں ہم اشتراک کو برقرار نہیں رکھتے ہیں۔ امام کہہ رہے ہیں نماز جا کے پڑھو ان کے ساتھ، لیکن ہم نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے ہیں، چاہے ہم ہوں چاہے ان کی طرف سے ہو۔ ابھی گفتگو ہمارے درمیان چل رہی ہے، ان کی طرف سے بعض لوگ ایسے ہیں جو ایسے فکر کے مالک ہیں، جبکہ یہ چیز عالم اسلام کو کمزور کرتی ہے۔ ہم کو جو اتحاد قائم رکھنا ہے، اس لیے تاکہ عالم اسلام مضبوط ہو، ہم جو دشمن اسلام ہیں اس کے مقابل میں اتحاد رکھتے ہوئے مضبوط ہو جائیں، ایک مضبوط بازو بن جائیں، بکھرے ہوئے نہ رہیں۔ چونکہ جب ہم بکھرے ہوئے رہیں گے تو دشمن ہم کو بہت جلدی پسپا کر دے گا، ہم کو بہت جلدی ختم کر دے گا، چاہے وہ کہیں پہ بھی ہم رہیں۔ جہاں پہ ہم لوگ ساتھ میں رہے ہیں، جہاں پہ ہم لوگ اتحاد کے ساتھ رہے ہیں، وہاں پہ ہم مضبوط رہیں۔ دشمن جو باہر کا دشمن ہے اس نے ہم کو نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں بھی امام حسن کو پتہ تھا کہ باہر کا دشمن آنے والا ہے، روم سے آنے والا ہے۔ مولا کائنات کے زمانے میں دیکھیے، مولا کائنات نے بھی اپنے مخالفوں کے ساتھ ایسا نہیں تھا کہ ان کے ساتھ جنگ کرنے لگے، دین کے معاملے میں انہوں نے ان کے ساتھ وحدت کیا ہے، لیکن عقائد کے معاملے میں وحدت کیا، جو چیز ہمارے عقیدہ ہے اس کے ساتھ وحدت کیا ہے، یعنی جس چیز کو ہم مانتے ہیں مولا کائنات جو ہیں خلیفہ بلا فصل ہیں، ہم مانتے ہیں وہ امام برحق ہیں، اس چیز کے بارے میں ہم وحدت نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر دیکھا جائے تو جو علمی بحث ہوتے ہیں، ایسے جگہ تیار کر سکتے جہاں پہ علمی بحث ہو، گفتگو ہو، وہ اگر سلیقے سے کریں گے تو اس میں بھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ آپ کا عقیدہ آپ کی طرف، ہمارا عقیدہ ہماری طرف، گفتگو کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ پتہ چل جائے کس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، کوئی ہدایت کے راستے پر آ جائے، ہو سکتا ہے ہم غلط ہوں۔ جب اس طریقے کی گفتگو ہوگی، جب سامنے والے سے ہم توہین نہیں کریں گے، سامنے والے کو وہ توہین نہیں کریں گے ہماری، تو اس گفتگو، علمی گفتگو میں نتیجہ نکلے گا۔ لیکن جب اگر ہم علمی گفتگو رکھیں گے، اس میں توہین کریں گے، ہم ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں یا وہ ہم کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں اور چاہیں کہ بھائی یہ علمی گفتگو باقی رہے، تو نہیں ہو سکتا، اس کے بھی ایک شرائط ہے، قواعد ہیں۔ بس کچھ باتیں، چند نکات اور آپ کے سامنے۔ تو یہ تمام چیزیں اگر دیکھا جائے تو وحدت نہ صرف مسلمانوں کے درمیان، قرآن نے اہل کتاب کے ساتھ بھی کہا ہے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب آؤ اس چیز پر ہم اتحاد کریں جو ہمارے درمیان مشترک ہے۔ یعنی اہل کتاب کے ساتھ جب ہم کر سکتے، قرآن نے حکم دیا ہے، تو مسلمانوں کے درمیان بھی کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے درمیان، مومنین کے درمیان بھی اتحاد ہونا چاہیے۔ قرآن نے اس کے بارے میں بھی حکم دیا، انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں تو بھائی ہیں، یعنی ہم کو مومنین کے درمیان بھی اس اتحاد کو قائم رکھنا ہے۔ اور یہ شریعت کا حکم بھی ہے، اور اسلام کو تقویت ملے گی، دشمنان اسلام کو ناکامی ملے گی جب تک ہم متحد رہیں گے۔ اگر ہم متحد نہیں رہیں گے تو دشمن ہم کو پسپا کر دے گا۔ انہی جملات کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، پروردگار اسلام کو دن بدن ترقی اور مضبوطی عطا فرما، پروردگار دشمنان اسلام استکبار جو آئے دن اسلام کو ختم کرنے، کمزور کرنے کے لیے درپے رہتے ہیں، پروردگار اگر قابل ہدایت نہیں ہیں تو ان کو نیست و نابود فرما، پروردگار ان کے حربے کو، ان کی چال کو، ان کی مکاری کو ان کی طرف پلٹا دے۔ مومن و مومنات جو بیمار ہیں ان کی شفا کے دعا کرتے ہیں، پروردگار ان کو صحت یاب فرما، پروردگار جو مومن و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مراجع اعظام آیت اللہ سستانی، آیت اللہ خامنئی، دیگر مراجع اعظام کے طول عمر عطا فرما۔ پروردگارا جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو مرحومین ہیں، ہم سب کے مرحومین کو غریق رحمت فرما، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و اعوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
ولم يكن له كفوا أحد.